بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندلا۔ 4 اکتوبر ہے سال 2021۔ پینڈورا لیکس کے بعد مریم نواز نے کس طریقے سے اقرار جرم کر لیا ہے اور اسلام آباد میں اس حوالے سے کیا ہلچل ہے، اس کی عام ڈیٹیل آج ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیو سکینڈل کے بعد محمد زبیر نے ایک مرتبہ پھر گھٹیاپن کی انتہا کی ہے۔ غریدہ فاروقی کی صحافت ایک مرتبہ پھر بے نقاب ہوئی ہے۔ ان تمام عام ایشوز پر آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن میں پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آخر تک ویڈیو سماعت کرنے کے بعد اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کل پاکستان کے بڑے صحافی جو یہاں پر صحافت کا، اخلاقیات کا درس دیتے دکھائی دیتے ہیں، ہم نے دیکھا پینڈورا لیکس آئی اور اس کے بعد کئی جو صحافت کے بڑے شہنشاہ ہیں یعنی میڈیا اونرز ہیں، ان کے نام بھی اس کے اندر آ چکے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے آف شور کمپنیز بنائی۔ لیکن میں حیران ہوں کہ ان کے حوالے سے کوئی صحافی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حامد میر، سلیم صافی، غریدہ فاروقی، آسمہ چراتی، سہیل وڈائچ سمیت جتنا بھی طبقہ ملامتی ہے، ابھی تک ان کی زبان سے یہ بات جاری نہیں ہو رہی کہ میر شکیل الرحمان ہو، شعیب شیخ ہو یا کوئی دیگر میڈیا ٹائکون ہو، ان کی کس طریقے سے 2 نمبر کمپنیاں پکڑی گئی ہیں، ان کو سزا دی جانی چاہیے۔ اور یہاں پر جب کوئی معاملہ اور طرح کا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید حکومت اور اس ملک کی جو ایجنسیز ہیں وہ آزادی صحافت پر حملہ آور ہیں۔ اب میں دعوت دوں گا ان تمام نام نہاد صحافیوں کو کہ ان تمام میڈیا ٹائکونز کا بھی اسی جرت اور بہادری کے ساتھ نام لیجئے جس طریقے سے آپ اس ملک کے ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اب غریدہ فاروقی صاحبہ کا میں ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ اکثر ایک تو وہ اسلام پر حملہ آور ہوتی ہیں، نظریہ پاکستان پر حملہ آور ہوتی ہیں، اگر نصاب تعلیم اسلام کے حوالے سے بنتا ہے تو اس پر بھی وہ تنقید کرتی دکھائی دیتی ہیں، پھر عورت کارڈ استعمال کرتی ہیں۔ جب ان کے اس معاملے پر تنقید ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یہاں پاکستان کے اندر عورتیں آزاد نہیں ہیں اور عورتوں پر حملہ ہوتا ہے، مرد جو ہے سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے جو صحافی ہیں ان کو یہ توقع تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کا نام ان پینڈورا لیکس کے اندر آئے گا، لیکن جب نام نہیں آیا تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ اب اس کا ایک جھلک جو ہے، اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غریدہ فاروقی کے کل سے لے کر آج تک جو ٹویٹس آئے ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا جی وزیر اعظم عمران خان کی اپنے نام سے کوئی کمپنی نہیں ہے، یعنی یہ ثابت نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ شاید ان کے اپنے نام پر نہیں ہے لیکن ان کے کسی رشتہ دار کے نام پر یہ کمپنی ضرور ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ دھڑا دھڑ جو ٹویٹس انہوں نے کیے وہ کہتے ہیں کہ کبھی سوالات اٹھاتے ہیں، کبھی پول کرتے ہیں۔ انہوں نے پول کیا اور جو پول کیا ٹویٹر پر اس کے اندر بھی جو اکثریت ہے more than 60% لوگوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل صادق اور امین ان کو قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس پر بھی انہوں نے بحث نہیں کی۔ اب سارے معاملات جب ہوتے رہے تو پی ٹی وی نے ایک خبر دی اور اس خبر کی بنیاد پر غریدہ فاروقی نے پوری کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے اب جو ہے ہم نے وزیر اعظم کو اور موجودہ حکومت کو انوالو کرنا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ فی الحال وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے پنڈورا پیپرز کے اندر یہی ریفرنس سامنے آیا ہے کہ ICIJ میں وزیر اعظم عمران خان 2 آف شور کمپنیوں کے متعلق سوال کیا گیا ہے، لیکن اس بارے میں مزید تفصیل ICIJ کی جانب سے ریلیز نہیں کی گئی۔ یعنی ان بیچارے جو طبقہ ملامتیہ کا یہ پورا ایک ٹبر تھا، ان کی یہ کوشش تھی کہ ہم یہ تاثر دیں اور وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ ابھی وزیر اعظم عمران خان کی آف شور کمپنیز نکلیں گی اور اس کے بعد وہ ایک میڈیا کمپین چلائیں گے، اور جس طریقے سے نواز شریف اور ان کی فیملی رنگے ہاتھوں کرپشن کے اندر پکڑی گئی ہے اس کے ساتھ ہم حساب برابر کر کے شو کریں گے۔ لیکن یہ تمام کوششیں ان کی ناکام ہوئی ہیں، اور اب یہ خاتون جو ہے ایک مرتبہ پھر اس طرح کے مسلسل ٹویٹ کر کے آشکار ہوئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں محمد زبیر، مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما، مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان۔ آپ نے دیکھا ابھی چند دن پہلے ان کا ایک ویڈیو سکینڈل آیا، یقیناً وہ ایک بڑا شرمناک سکینڈل تھا۔ اس پر کئی سوالات ہوئے اور ان کو 2-3 دن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ چوتھے 5ویں دن میرے منصور نے ان کا ایک انٹرویو کیا اور اس انٹرویو کے بعد وہ تھوڑا سا بحال ہوئے۔ انہیں امید ہوئی کہ اس سوسائٹی سے
کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، چونکہ پورا طبقہ ملامتیہ ان کے ساتھ ہے، مریم نواز اور نون لیگ کے تمام لوگ ان کے ساتھ ہیں، لہذا اب ان کو آنا چاہیے۔ ابھی رات کو جو جیو نیوز ہے انہوں نے محمد زبیر کو لیا، چونکہ جیو نیوز کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مذہبی آدمی ہو، اس کے چہرے پر داڑھی مبارک ہو اور وہ اس طرح کا ایک حلیے کا آدمی ہو، جب اس سے چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو اس کو بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ معاملہ ہے ایک دنیا دار آدمی کا، اس لیے اس کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے کہا گیا کہ یہ ذاتی معاملہ ہے۔ ہم سب بڑے گناہگار ہیں اور دل نہیں کرتا کہ اس معاملے پر بات کریں، لیکن کچھ مذہبی اور کچھ اخلاقی حدود و قیود ہوتی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے یہ واقعہ ہوا اور رات کو جیو نیوز نے محمد زبیر کو پروگرام میں لے لیا۔ اب وہ بھاشن دے رہا ہے، اب وہ اخلاقیات کی بات کر رہا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی یہ ناکامی ہے اور یہ آف شور کمپنیز کے اندر جو یہاں پر اسحاق ڈار کے علی ترین ہے، علی ترین کہہ رہا ہوں، علی ڈار اور اس طرح کے لوگوں کو وہ کلین چٹ دینے کی بات کرتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی گھٹیا پن کا مظاہرہ جیو ٹی وی نے بھی کیا ہے اور محمد زبیر کو بھی کچھ دن کے لیے تھوڑی سی شرم کا مظاہرہ ضرور کرنا چاہیے تھا۔ اور ایک بات جو لوگ کہتے ہیں ذاتی معاملہ ہے، وہ تو ایک علیحدہ میٹر ہے۔ جب کوئی بندہ سیاست کے اندر ہوتا ہے تو اس طرح کا جو کریکٹر سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ اس کے ذاتی نہیں ہوتے، اس کا جو کردار ہے وہ آرٹیکل 62-63 کے مطابق he should be a good character، یہ باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے آئین پاکستان کے اندر۔ تو اب اس کا جو کردار واضح ہوا، ویڈیو کا فرانزک انہوں نے نہیں کروایا، ایف آئی اے پر ان کو اعتماد نہیں تھا، کسی پرائیویٹ لیب سے بھی انہوں نے رپورٹ جمع نہیں کروائی کہ جناب یہ میرا سر تھا، دھڑ کسی اور کا تھا، دھڑ میرا تھا، سر کسی اور کا لگایا۔ تو اس کا مطلب ہے جو ویڈیو سکینڈل ہے وہ بادی النظر کے اندر اصلی ہے، انہوں نے جس طرح درندگی کا مظاہرہ کیا وہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستانی میڈیا کا ابھی اس کو بلانا اور اخلاقیات پر اور حکومتی معاملات پر، فائنینشل میٹرز پر اس کے بھاشن دینا، میڈیا کو، چینل کو بھی اور اس شخص کو بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ ضرور اس پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مریم نواز جو ہے پی ٹی وی ایک خبر دیتا ہے اور وہ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، اور چونکہ اس وقت دھڑا دھڑ ایک دوڑ لگی ہوئی تھی اور تیزی سے خبریں آ رہی تھی، اب اس کے اندر جو بھی ذمہ دار ہے ظاہر ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بغیر تحقیق کے خبر کیوں دی گئی؟ اور پی ٹی وی نے یہ خبر نشر کی کہ ایسے جنید صفدر جو ہے اس کے نام سے بھی 5 کمپنیاں جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے اور ایسے سنا جا رہا ہے کہ اس کے نام بھی 5 کمپنیاں نکل آئیں۔ اب یہاں پر ماریم میمن غالباً وہی تھی اس وقت اے آر وائی پر، میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے وہاں پر خبر دی اور انہوں نے کہا جی پی ٹی وی کے جو ذرائع ہیں وہ پی ٹی وی پر، سرکاری ٹی وی پر یہ خبر چل رہی ہے کہ اس پینڈورا پیپرز کے اندر مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کا بھی نام آ گیا اور 5 کمپنیاں نکل آئیں۔ اب اس کو جب یہ خبر آئی تو یقینی طور پر مسلم لیگ نون کی جو مرکزی رہنما ہے مریم نواز وہ آگ بگولہ ہو گئی، ان کی ٹویٹس آنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، یعنی کروں گی، یہ اے آر وائی ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے، لندن میں بھی کروں گی، پاکستان میں بھی کروں گی، میرے بیٹے کی کوئی کمپنیاں نہیں ہے، تو یہ آپ کو جرت کیسے ہوئی؟ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی اور سرعام مانگنی پڑے گی، انکنڈیشنل اپالوجی آپ کریں گے۔ اب یہ بڑا غصہ آیا مریم کو کہ یہ خبر غلط ہوگی، اب یہ خبر فیک ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن اس موقع پر فواد چودھری نے یہ بات واضح کی کہ بھائی یہ فیک نیوز ہے، تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط خبر ہے تو اس کے حوالے سے جب قانون سازی کی بات ہوتی ہے تو آپ اس پر بات نہیں کرتے، اس وقت آپ بھاگ جاتے ہیں۔ اور فواد چودھری نے بھی کہا کہ یہ محمد زبیر، ابھی اس کا ایسا واقعہ ہوا ہے تو چند دن یہ ٹھہر جاتا، اور ابھی آ کر اس کو آپ نے بٹھا دیا یہاں پر ٹی وی پر۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ ذاتی معاملہ ہے۔ اب جو ہے اس کا ایک یہ مریم نواز کا اقرار جرم ہے، اگر اس کو سمجھا جائے ریالسٹک، چونکہ اس سے پہلے پاناما کے اندر ان کے والد صاحب نااہل ثابت ہوئے، چور ثابت ہوئے، مریم نواز خود وہ چورنی ثابت ہوئی اس کے اندر، نواز شریف کا جو داماد ہے اور مریم نواز کا شوہر وہ کیپٹن ریٹائر صفدر وہ بھی جو ہے اس کے اندر چور ثابت ہوا۔ نواز شریف کے دونوں بیٹے وہ بھی آف شور کمپنیز کے مالک نکلے پاناما لیکس کے اندر، اور اب جو پینڈورا پیپرز ہیں اس کے اندر ان کے داماد جو دوسرے داماد ہیں مریم نواز کے، علی ڈار، ان کا نام آ گیا، اور مریم نواز کے ایک اور ڈار جو منیر کے چودھری منیر کے بیٹے ہیں ان کا بھی نام آ گیا۔ اب دیکھیے یہ پورا جو ٹبر کی چوری واضح ہوئی ہے،
لیکن کسی کو غصہ نہیں آیا، کسی کو پریشانی نہیں ہوئی، اور کوئی اس کا ذکر نہیں کیا کہ ہم جو ہے وہ کارروائی کریں گے، ہمارے خلاف غلط الزام لگایا گیا ہے، ہم جو ہے اس کا ہٹ جانے کا دعویٰ کریں گے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا لندن میں یا کسی اور ملک کے اندر، لیکن اس پر نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر جنید صفدر کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے اور مریم کو یقین ہے کہ یہ خبر غلطی سے دی گئی ہے یا جان بوجھ کر بدنیتی پر مبنی ہمیں بدنام کرنے کے لیے دی گئی ہے، اور یہ چوری میرے بیٹے نے نہیں کی، اور دوسری طرف جو پورا ٹبر کے 10 افراد اپنے سمیت ان کی آف شور کمپنیز، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ اور ساری چوری پکڑی گئی ہے، اس پر رد عمل نہیں دیا، اس پر سوٹ کرنے کی بات نہیں کی گئی، ہر جانے کا دعویٰ نہیں کیا گیا، اور معافی مانگنے کی ڈیمانڈ بھی نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تسلیم کر دیا ہے کہ میرے خلاف، میرے ابا جی کے خلاف، ابا جی کے داماد یعنی کیپٹن ریٹائر صفدر کے ساتھ اس کے 2 بیٹے جو مریم کے بھائی ہیں اور داماد، ان سب کی جو سرٹیفائیڈ چوری ہے آف شور کمپنی، یہ درست ہے اور یہ باقی ہمارا ایک اقرار جرم ہے، لیکن میرے بیٹے کی جو ہے یہ غلط ڈالی گئی ہے، تو یہ جو غصہ ہے یہ واضح طور پر ایک اقرار جرم ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد کے اندر اس وقت ایک بڑی ہلچل ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ہنگامی عام اجلاس آج طلب کر لیا ہے، جس کے اندر اٹارنی جنرل، وفاقی وزیر قانون، مشیر احتساب جو شہزاد اکبر ہیں اور چند عام وفاقی وزراء اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر فیصلہ کیا جائے گا کہ اب جن لوگوں کی آف شور کمپنیز آئی ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کمپنیز ڈکلیئر کی ہوئی تھی، اگر ڈکلیئر آپ نے کی ہوئی بھی تھی تو یہاں سے پیسہ پاکستان سے کیسے منتقل ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب انہیں بھی دینا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی خواہ وہ یعنی ٹی وی مالکان ہوں، چینلز کے مالکان، ان کا ذکر گول ہے، اور جیو تو ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ کوئی یہ آف شور کمپنی غیر قانونی نہیں ہوتی اگر یہ ڈکلیئر کی ہوئی ہو، اور اس کے ساتھ ہی جو باقی چینلز مالکان ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ لیکن وزیر اعظم نے ایک عام اجلاس بلا لیا ہے، فیصلہ بھی کر لیا ہے، ٹویٹس کے ذریعے بتا بھی دیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ لیکن بدقسمتی ہے اس سسٹم کی کہ یہ سسٹم جو ہے اس سے پہلے پاناما پیپرز کے اندر بھی آنے والے ناموں کی انویسٹیگیشن، انکوائری نہیں کر سکا، ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکا، لیکن اب کیا یہ پہنچا پائے گا؟ یقیناً اب چونکہ عمران خان کی حکومت ہے اور انہی کو جواب دینا ہے اس پورے معاملے کے اندر۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور کس طریقے جیسے صحافی ہیں وہ ایک تاک لگائے بیٹھے تھے کہ ہم نے عمران خان پر حملہ آور ہونا ہے، لیکن بیچارے ناکام ہوئے ہیں، اس لیے جو پاناما کا ہنگامہ ہے وہ یہ پینڈورا پیپرز لیک جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔